أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق فما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ سامعین کرام، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 60 سے 64 تک آیات ہیں، 5 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اسے اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔
یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی مذکورہ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، حضرت باری جل اسمہ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہ تھا اور میں نے انہیں پیدا کر دیا، تو کون سی حیرانی کی بات ہے؟ میں نے حضرت آدم کو تو ان سے پہلے پیدا کیا تھا، ان کا باپ بھی نہ تھا، ان کا بھی باپ نہ تھا بلکہ ماں بھی نہ تھی، مٹی سے پتلا بنایا اور کہہ دیا آدم ہو جا، اسی وقت ہو گیا۔ پھر میرے لیے صرف ماں سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ بغیر ماں اور باپ کے بھی میں نے پیدا کر دیا۔ پس اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام بطریق اولا اس کا استحقاق رکھتے ہیں، اور انہیں خود تم بھی نہیں مانتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب سے پہلے اس مرتبہ سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے دعویٰ کا جھوٹا ہونا اور خرابی اس سے بھی زیادہ یہاں ظاہر ہے۔ یہاں ماں تو ہے، وہاں نہ ماں تھی نہ باپ۔ یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا، اور حوا کو صرف مرد سے۔ اور حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا، اور باقی مخلوق کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اسی لیے سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، ذکی غلام کے بارے میں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتٌ لِلنَّاسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنایا۔ اور یہاں فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا سچا فیصلہ یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ کسی کمی یا زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ حق کے بعد گمراہی ہی ہوتی ہے۔ پس تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کی ان شکی باتوں میں توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس قدر واضح اور کامل بیان کے بعد بھی کوئی شخص تو سے امر عیسیٰ کے بارے میں جھگڑے تو انہیں مبالغہ کی دعوت دے کہ ہم فریقین ماں اپنے بیٹوں اور بیویوں کے مبالغہ کے لیے نکلیں، اور اللہ جل شانہ سے عاجزی کے ساتھ کہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہو اس پر تو اپنی لعنت نازل فرما۔ اس مبالغہ کے نازل ہونے اور سورت کی ابتدا سے یہاں تک کہ ان تمام آیتوں کے نازل ہونے کا سبب نجران کے نصارہ کا وفد تھا۔ یہ لوگ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی کے حصہ دار اور خدا جل شانہ کے بیٹے ہیں۔ پس ان کی تردید اور ان کے جواب میں یہ سب آیتیں نازل ہوئیں جن کا ابھی میں نے شروع میں ذکر تلاوت کی ہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ اپنی مشہور عام سیرت میں لکھتے ہیں سامعین کرام کہ نجران کے نصرانیوں نے بطور وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے 60 آدمی بھیجے تھے،
جن میں 14 شخص ان کے سردار تھے، جن کے نام یہ ہیں: عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، سید جس کا نام اہم تھا، ابو حارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور اویس بن حارث، زید، قیس، یزید اور اس کے دونوں لڑکے، اور خولید اور عمر و خالد، عبداللہ اور سنس، یہ سب 14 سردار تھے۔ لیکن پھر ان میں بڑے سردار 3 شخص تھے: عاقب جو امیر قوم تھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا، اور اس کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اور سید جو ان کا لاٹ پادری تھا اور مدرس سے اعلیٰ تھا، یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے سے تھا لیکن نصرانی بن گیا تھا، اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی ہاؤ بھگت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیے تھے، اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر مدارت کرتے، عزت کرتے تھے۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان سے واقف تھا اور اگلی کتابوں میں آپ کی صفتیں پڑھ چکا تھا۔ دل سے آپ کی نبوت کا قائل تھا، لیکن نصرانیوں میں جو اس کی تکریم و تعظیم تھی اور وہاں جو جاہ و منصب اسے حاصل تھا، اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ سامعین کرام، آج یہی بیماری جو ہے جاہ و حشمت کی، محمودی خلیفوں کو بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ بھی اگرچہ وہ جان چکے ہیں اس حقیقت کو کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب قطعی طور پر پیشگوئی مسلم موت کے مصداق نہیں تھے، اس کے باوجود بھی پیشگوئی مسلم موت سے متعلقہ خلیفہ ثانی کے اس جھوٹے دعوے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس وقت شان و شوکت کے قائل ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی جو شان و شوکت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک نام نہاد خلافت کی وجہ سے قائم کی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ تو ان کا حال بھی سید جو لاٹ پادری تھا نصرانیوں کا، اس وفد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اس جیسا ہے۔ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں: غرض یہ وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبی میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے۔ یہ لوگ نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے اور خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، ان کے بعد ان جیسا باشوکت وفد کوئی نہیں آیا۔ ان کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبی میں ہی اپنی طریق پر نماز ادا کر لی۔ بعد نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی۔ ادھر سے بولنے والے یہ 3 شخص تھے: حارثہ بن علقمہ، عاقب یعنی عبد المسیح، اور سید یعنی اہم۔ یہ گو شاہی مذہب پر تھے لیکن کچھ امور میں اختلاف رکھتے تھے۔ حضرت مسیح کی نسبت ان تینوں کا خیال تھا کہ وہ خود خدا جل شانہ ہے اور خدا کا لڑکا ہے، اور تینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ ان کے اس ناپاک قول سے مبرہ ہے اور بہت ہی بلند و بالا۔ تقریباً تمام نصارہ کا یہی عقیدہ ہے۔ مسیح کے اللہ ہونے کی دلیل تو ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا اور اندھوں اور کوڑیوں اور بیماروں کو شفا دیتا تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا اور مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مار کر اڑا دیا کرتا تھا۔ اور ابن کثیر آگے لکھتے ہیں کہ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس سے اللہ کے حکم سے سرزد ہوتی تھیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس لیے اللہ کی نشانیاں اللہ کی باتوں کے سچ ہونے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر مثبت دلیل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے یہ کرامات کرواتا تھا۔ اللہ کا لڑکا ماننے والوں کی حجت یہ تھی سامعین کرام کہ ان کا بے ظاہر کوئی باپ نہ تھا
اور گہوارے میں ہی بولنے لگے تھے۔ یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے پہلے دیکھنے میں ہی نہیں آئی تھیں۔ جب یہ تینوں پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا یہ اسلام قبول نہیں، اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ تو فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس پر خاموش رہے اور سورت آل عمران کی شروع سے لے کر اوپر تک کی آیتیں ان کے جواب میں نازل ہوں۔ ابن اسحاق ان سب کی مختصر تفسیر بیان کر کے پھر لکھتے ہیں آپ نے یہ سب تلاوت کر کے انہیں سمجھا دی۔ اس مبالغہ کی آیت کو پڑھ کر آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتے تو آؤ مبالغہ کو نکلو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، پھر تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر انہوں نے عاقب سے مشورہ لیا جو بڑا دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ ان الفاظ میں سنایا کہ اے جماعت نصارہ تم نے یقین کے ساتھ اتنا تو معلوم کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تم سن چکے ہو، اور تمہیں بخوبی علم ہے کہ جو قوم نبی کے ساتھ ملا نہ کرتی ہے یعنی مبالغہ کرتی ہے، نہ ان کے بڑے باقی رہتے ہیں نہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بلکہ سب کے سب جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو اگر تم نے مبالغہ کے لیے قدم اٹھایا تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پس یا تو تم اسی دین کو قبول کر لو، اور اگر اسی طرح نہیں ماننا چاہتے اور اپنے دین پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے ہی خیالات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو آپ سے صلح کر لو اور اپنے وطن کو لوٹ جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ صلاح مشورہ کر کے پھر دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے ملانا کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنے دین پر رہیے اور ہم اپنے خیالات پر ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جس سے آپ خوش ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھگڑے کا ہم میں فیصلہ کر دیں، آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم دوپہر کو پھر آنا، میں تمہارے ساتھ کسی مضبوط امانت دار کو کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی دن بھی سردار بننے کی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن صرف اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعریف کی ہے اس کا تصدیق کرنے والا اللہ کے نزدیک میں بن جاؤں، اسی لیے میں اس روز سویرے سویرے ظہر کی نماز کے لیے چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگے۔ میں بار بار اپنی جگہ اونچی ہوتا تھا تاکہ آپ کی نگاہیں مجھ پر پڑیں۔ آپ برابر بغور دیکھتے رہے یہاں تک کہ نگاہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑیں۔ انہیں طلب فرمایا اور کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ، یعنی نصارہ کا جو وفد تھا، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے اختلافات کا فیصلہ حق سے کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے ہر امت کا امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھ لوں تو اس کی گردن کچل دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتے تو سب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اسے دبوچ لیتے۔ اور یہودیوں سے جب قرآن نے کہا تھا کہ آؤ جھوٹوں کے لیے
موت مانگو، اگر یہ مانگتے تو یقیناً سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہیں جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے۔ اور جن نصرانیوں کو مبالغہ کی دعوت دی گئی تھی، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مباہلے کے لیے نکلتے تو لوٹ کر اپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے۔ سلمہ بن عبد یسوع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جو پہلے نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ تس قرآن میں نازل ہونے سے پیشتر اہل نجران کو نامہ مبارک لکھا، جس کی عبارت یہ تھی: بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب من محمد نبنی یا رسول اللہ الا اسقف نجران و اہل نجران اسلم انتم فانی احمد الیکم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب اما بعد فانی ادعوکم الی عبادۃ اللہ من عبادہ العباد و ادعوکم الی ولایۃ اللہ من ولایات العباد فإن آبیتم فالجزیۃ فإن ابیتم فقد اذنتکم بحرب والسلام۔ ان الفاظ جو ہیں عربی، ان کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اس خط کو میں شروع کرتا ہوں، وہاں سے فرماتے ہیں یعنی اس خط کو میں شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہیں۔ نجران کے سردار کی طرف میں اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا معبود ہے۔ پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اور بندوں کی ولایت کو چھوڑ کر اللہ کی ولایت کی طرف آؤ۔ اگر تم اسے نہ مانو تو جزیہ دو اور ماتحتی اختیار کرو، اگر اس سے بھی انکار کرو تو تمہیں لڑائی کا اعلان ہے۔ وسلام۔ یہ تو ابھی میں نے سورت جو آل عمران کی شروع میں 5 آیات تلاوت کی تھیں، آیت نمبر 60 سے 64 تک، ان کا اب میں نے یہ ترجمہ پڑھا ہے، اور ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، ابن کثیر، اس میں سے ابن کثیر نے جو ان آیات کے حوالے سے تفسیر فرمائی ہوئی ہے، اجمالاً میں نے آپ لوگوں کے آگے اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی نجران کے جو عیسائی تھے وہ آنسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے انہوں نے بحث کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر اسی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جو ہیں، جو ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی تھیں، یہ نازل فرمائیں، اور بتایا ان آیات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے متعلق کہا ہو جا تو وہ آدم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں اپنے اصل خطبہ کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے مرسلین اور مامورین من اللہ کی صداقت کے 13ویں معیار کا ذکر کیا تھا کہ انہیں موت کا کبھی خوف نہیں ہوا کرتا، کیونکہ وہ صادق ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو اپنے درمیان بنیادی اختلافات مثال کے طور پر پیش کی، مسلم موعود ہے، محمودی خلافت ہے اور قدرت ثانیہ، ان کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے فیصلہ لینے کے لیے دعوت دی تھی۔ میں نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتاب حقیقت المہدی، روحانی خزائن، جلد 14 صفحہ 434 پر سے آپ علیہ السلام کے ابتدائی فارسی کے 9 اشعار کی اپنے متعلق اسی طرح تشریح کی تھی جس طرح حضور صاحب نے ان اشعار کی اپنے مخالفین کے مقابلہ میں تشریح کی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہم دونوں جماعتوں کے درمیان، دونوں جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ محمود اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند، یہ عاجز کی جو جماعت ہے، تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے۔ ربا نفت بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے کہا تھا،
اے میرے خدا تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعظ ذکی غلام ہے جس کی تو نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہوشیارپور میں چلہ کشی کے درمیان اسے بشارت بخشی تھی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس بشارت کو 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع کیا تھا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے اشتہار تکمیل تبلیغ میں اسی موعظ ذکی غلام کو مجھ سے موعود قرار دیا تھا۔ اے میرے خدا تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ عاجز وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی۔ میں نے کہا تھا اے میرے خدا اگر تو نے اس عاجز کو موعظ ذکی غلام نہیں بنایا ہے، اور یہ جو میں اپنے موعظ ذکی غلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بنائے جانے کا تیری طرف منسوب کرتا ہوں، یہ سب کچھ میں جھوٹے طور پر شہرت اور عزت پانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں۔ اے میرے خدا اگر یہ سب اس عاجز کا بنایا ہوا جھوٹ ہے تو پھر مجھ جھوٹے انسان کو موت دے دے تاکہ دنیا میرے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اے میرے خدا اگر میں تیری نظر میں صادق ہوں، میں جو لوگوں سے کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق میں وہی موعظ ذکی غلام اور وہی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور یہ سب تیری طرف سے سچ ہے، تو پھر اپنے مہدی و مسیح موعود اور اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس عاجز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز تاکہ تیرے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود کی جماعت احمدیہ نہ صرف گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آئے بلکہ تیرے پیارے دین اسلام کو غلبہ بھی نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ سامعین اکرام، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ اگر وہ پیشگوئی مجھ سے موعود محمودی خلافت اور احمدیہ قدرت ثانیہ کے سلسلے میں اپنے آپ کو حقبر سمجھتے ہیں اور خاکسار کو نعوذ باللہ اپنے دعوی میں جھوٹا کاذب سمجھتے ہیں، تو وہ بھی آئندہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خاکسار کی طرح حضور علیہ السلام کی کتاب حقیقت المہدی روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 434 پر سے آپ علیہ السلام کے ابتدائی فارسی کے 9 اشعار کی اپنے متعلق اسی طرح تشریح کریں جس طرح حضور علیہ السلام نے ان اشعار کی اپنے مخالفین کے مقابلہ میں تشریح کی تھی، یا جس طرح خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان 9 اشعار کی اپنے مخالفین کے مقابلہ میں یعنی محمودی جماعت اور جو اس کے علاوہ جو میرے مخالفین ہیں ان کے مقابلہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان اشعار کی تشریح کی تھی۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جناب مرزا مسرور احمد صاحب نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے فیصلہ لینے کے لیے خاکسار کی دعوت اور درخواست کا مثبت جواب دیا ہے، یا کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے اور وہ خاکسار کے مقابلہ میں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، میں نے آج تک اپنے مخالفین کو مبالغوں کے چیلنج نہیں دیے ہیں، بلکہ مخالفین کی طرف سے خاکسار کو مبالغوں کے چیلنج دیے گئے تھے، اور میں نے ان کی چیلنجوں کو قبول کیا، اور آج وہ یعنی مجھے مبالغوں کے چیلنج دینے والے اپنے مبالغوں کی پاداش میں کوئی ذلیل و رسوا ہو کر پھر رہا ہے اور کوئی جیلوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ سامعین، ان سارے مبالغے کے چیلنجوں کی تفصیل جو ہے نیوز نمبر 57، 58، اسی طرح نیوز نمبر 93، 94، 95 اور 96 پر سے مخالفین کی ان مبالغوں کے چیلنجوں کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اپریل 1993 میں خاکسار نے خلیفہ رابع صاحب کے آگے یعنی اپریل کے شروع میں اپنا مقدمہ یا دعویٰ پیش کیا تھا۔ میرے دعویٰ وصول کرنے کے بعد انہوں نے میرے اس دعویٰ کے حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک شیطانی وساوس، پیغامیوں والا فتنہ اور جماعت سے نکال دینے کی دھمکی دی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سب باتیں الغلام.com پر
خطوط سیکشن میں سے پڑھی جا سکتی ہیں. میرے خطوط بھی اور میری کتاب بھی یعنی دعویٰ بھی اور خلیفہ رابع صاحب کے جو جوابی خطوط ہیں وہ سارے پڑھے جا سکتے ہیں. فروری 1997 میں اپنے دعویٰ کو میں نے جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے خوب کھول دیا اور میں نے بتا دیا ان کو کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاشعوری طور پر اس عاجز کی جو کہ مدعی معوذ کی غلام مسیح الزماں ہے اس کی تصدیق آپ سے لاشعوری طور پر کروائی ہے آپ کے اپنے منظوم کلام میں، اور ان کا کلام آگے رکھ دیا اور ان کے خطبات آگے رکھ دیے کہ آپ یہ فرماتے آئے ہیں. کیا آپ آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے نزول فرمانے والے معوذ کی غلام مسیح الزماں کے متعلق یہ نہیں سب کچھ بیان کر رہے؟ اور وہ لاجواب ہو گئے میرے آگے. اور ساتھ ہی میں نے ان کی بیٹی جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی بھی خبر ان کے آگے رکھ دی کھول کے. اور اس کے بعد بہرحال انہوں نے میری دوسرا خط مفصل پڑھ کے اپنے پروگرام جو طے شدہ تھا ان کا اس کے مطابق اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کیا. اور اس زوم میں سب کچھ کیا انہوں نے کہ میری بیٹی کا رشتہ کامیاب ہوگا تو میں پھر اس مدعی معوذ یا مدعی ذکی غلام مسیح الزماں کو پکڑوں گا. بہرحال یہ خواہشیں ان کی دل میں ہی رہ گئیں. ان کی بیٹی صاحبہ جو تھی اپنی شادی کے بعد 6 مہینے بھی اپنے گھر میں آباد نہ رہ سکی. اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ کر اس کو جناب خلیفہ رابع صاحب کے گھر میں واپس لا کھڑا کیا. تو یہ بہت صدمہ تھا خلیفہ رابع صاحب کے لیے. اس کے بعد وہ بیمار ہوئے یعنی شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے. یہ ساری باتیں آپ ان کے خطبات پڑھ سکتی ہیں. الغلام.com پر سے بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. 10 جولائی 1998 میں پھر وہ اپنی بیٹی کے طلاق کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اور سب جھوٹ بولتے ہیں وہاں پر. اور میں نے الغلام.com پر ان کے ان جھوٹوں کا پردہ چاک کیا ہوا ہے. منہائم کے جلسہ سالانہ جو تھا جماعتی عملیہ قبرستان کا 2001، اس میں جناب مرزا طاہر نے خاکسار کے متعلق پھر کچھ نامناسب الفاظ کہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسلح سمجھتا ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ کیا مسلم بہت بنانا یا نہ بنانا اللہ کا کام ہے یا تم سے اللہ نے پوچھ کے بنانا ہے؟ یعنی ایسی فرعونی باتیں، اتنا تکبر ہے دل میں کہ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ذوم میں ہے کہ مسلم ہو تو ہم نے بنانا ہے اب. تو وہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے. جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں وغیرہ وغیرہ. سامعین کرام، اس سال یہ جرمنی میں یہ باتیں کہہ کر انہوں نے جو کہی تھیں یہ باتیں، اس کے بعد پھر وہ ہر سال اکثر وہ ہمبرگ بھی تشریف لایا کرتے تھے. لیکن 2001 کے جلسہ سالانہ پر اس عارض کے متعلق یہ باتیں کہہ کر پھر ان کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ ہمبرگ بھی آتے. وہاں سے ہی وہ واپس چلے گئے لندن کی طرف. ابھی بیلجیم میں تھے غالباً یا رستے میں ہی تھے. پھر وہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور موعود دجال جو تھا آسم کی حدیث کے مطابق بڑے جلال کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ وہ نکل کھڑا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اور علاوہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں انگلستان کے جلسہ سالانہ میں یعنی 2000 کا جو جلسہ سالانہ تھا جولائی میں جو ہوا تھا، اس کے موقع پر احمدیوں سے وہ اپنے متعلق یہ دعائیں کرواتے رہے کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ میرا والد مسلم موعود نہیں تھا. پھر انہوں نے جلسہ سالانہ 2000 پر UK کے جو جلسہ تھا اس پر احمدیوں سے دعائیں کروانی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ موعود وجود یعنی مظہر الحق والعلائق عن اللہ نزلہ من السماء بنا دے. اب سوال یہ ہے سامعین کرام کہ مرزا طاہر احمد صاحب کو خدا کا بنایا ہوا مظہر الحق والعلائق عن اللہ نزلہ من السماء کیوں قبول نہیں تھا؟ اپنے لیے وہ کیوں دعائیں کروا رہے تھے؟ تو یہ باتیں جو پھر شروع ہو گئیں. تو علاوہ اس کے سامعین کرام خاکسار نے ان کے اس فرعونی اور تمسخرانہ جو بیان تھا جو انہوں نے منہائم میں 2001 کی جلسہ سالانہ پر دیا تھا اس سازش کے متعلق، اس کا جواب میں نے جون 2002 میں اپنے تیسرے خط میں دیا انہیں. اور ساتھ ہی انہیں کہا تھا کہ اگر آپ کا والد مسلم موعود تھا تو آپ اس کا ثبوت پیش کریں. میرے تیسرے خط کے موصول ہونے کے تیسرے جمعہ کے بعد
تیسرے جمعہ کے دن یہ نام نہاد خلیفہ ڈائس پر گرتا پھر رہا تھا۔ اگر وہ سمجھتا تھا کہ میرا والد ہی مجھ سے موت ہے، یا اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا دعویٰ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، میں مفتری اللہ ہوں، تو ایک مفتری اللہ کے بالمقابل تو سچے خلیفہ راشد ہوتا ہے خلیفہ، وہ کبھی ڈائسوں پر نہیں گرا کرتا۔ اور پھر سامعین کرام، خاکسار کے تیسرے خط کے بعد 9 مہینے کے بعد، یعنی وہ سال نہیں زندہ رہے، 9 مہینے کے بعد 19 اپریل 2003 کو وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات پر ان کا مورخہ 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ جو انہوں نے مرزا منصور احمد صاحب کی وفات پر دیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے بعد مرزا مسرور احمد صاحب کو اپنا جانشین بنانے کا اشارہ دیا ہوا، بڑا کھلا اشارہ دیا ہوا تھا۔ یہ خطبہ ان کی وفات پر جماعت احمدیہ محمود نے MTA پر بار بار لگا کر لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد پھر سامعین کرام، طے شدہ پروگرام کے مطابق جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو خلافت کی نام نہاد، خلافت کے نام پر بلائے دمشق کی گدی پر بٹھا دیا گیا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون بڑا ظالم متکبر تھا اور اپنے طور پر خدا بنا ہوا تھا، لیکن قبرستانی یہ نام نہاد خلیفے فرعون سے بھی بدتر اور بڑے ظالم ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کے آگے ایک وجہ رکھتا ہوں، اس کی ثبوت دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرعون نے ظالم اور متکبر ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم از کم خود بھی اور اپنے مولویوں کے ذریعے بھی دلائل کے ساتھ مکالمہ اور مقابلہ کیا تھا۔ یہ کیا تھا اس نے، قرآن کریم سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ لیکن یہ نام نہاد محمودی خلیفے اتنے مکار اور فریبی ہیں کہ انہوں نے خاکسار اور میرے ساتھیوں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت سے اخراج اور مقاطعہ کر کے باہر بٹھا دیا اور ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ ہمارے ساتھ کوئی گفتگو کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، میں نے 24 سال میں، یعنی 1993 سے لے کر 2017 تک 24 سال میں ان پر بذریعہ دلائل اتمام حجت کر دی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ، یعنی یہ نام نہاد خلیفے جو ہیں، اس اتمام حجت کے بعد بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ جو جنگ ہے سچ اور جھوٹ کی جاری ہے اس وقت۔ سامعین کرام، خاکسار نے محمودی خلیفوں اور مولویوں کے آگے قرآن کریم اور محمدی مریمت مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے، اور انکشاف الہی کی روشنی میں میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں مسیح مبارک احمد، جسے حضور صاحب نے مجھ سے موت کا لقب دیا تھا، وہ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تو وہ پیدا ہوتے۔ اور ان سب باتوں کا مرزا بشیر الدین محمود احمد کو علم تھا، اور انہوں نے ان باتوں کا، یعنی اسی موعود ذکی غلام، اسی موعود مسیح مبارک احمد اور اسی موعود یحییٰ کا اپنا مضمون جو ہے ان کا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں انہوں نے جلد اول صفحہ 146 تا 152 پر انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود مسلح، وہ موعود مسیح مبارک احمد، وہ موعود یحییٰ، ہم زندہ تینوں بھائیوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ آئندہ زمانے میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں بطور روحانی فرزند پیدا ہوگا، یا حضور صاحب کے گھر میں بطور پوتا بھی پیدا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل ان کو پتہ تھا، علم تھا۔ لیکن 1914 میں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد پھر بشیر الدین محمود کے جو ساتھی تھے، جو وہ صحابی تھے تقریباً سارے، وہ دنیا دار صحابی تھے، انہوں نے مرزا محمود کی شہ پر آپ کے متعلق مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی کے نعرے لگانے شروع کر دیے، تحریری اور تقریری رنگ میں۔ اور اس سب کچھ کی تفصیل جو ہے سامعین کرام نیوز نمبر 5 میں موجود ہے۔ اور پھر آپ ان کے، میں بتا چکا ہوں اپنے خطبات، جو یہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے قرآن کریم کی روشنی میں صادقوں کے معیار کیا ہیں، اس سلسلے میں یہ جو آج کا میرا 14واں خطبہ ہے، ان میں بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ بشیر الدین محمود کے دعویٰ
مسلم موت سے پہلے کے بیانات اور دعویٰ کے بعد کے بیانوں میں شدید تضاد پیدا ہوتا ہے، اور یہی تضاد بھی ان کی جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے۔ اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دعویٰ کے 10 سال بعد پھر 10 مارچ 1954 کو ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اپنے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے، اپنے پہرے داروں کے ہوتے ہوئے، پورا حفاظتی انتظام ہونے کے باوجود اپنے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہرت کو قطع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صورت علاقہ میں مفتی اللہ کی یہی سزا مقرر کی ہوئی ہے۔ اور پھر اس شہرت کے قطع ہونے کے بعد وہ مفلوج ہو کر 10-11 سال بیڈ پر پڑے رہے، اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول فالج تو دکھ کی مار ہے، وہ اس دکھ کی مار یہ جھیلتے رہے، اور پھر بالآخر نومبر 1965 میں اسی طرح وہ فوت ہو گئے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے بالعاقبۃ للمتقین، کہ متقیوں کا، صادقوں کا، مرسلوں کا جو انجام ہوتا ہے بخیر ہوتا ہے۔ اس قسم کے برے انجاموں سے وہ دوچار نہیں ہوا کرتے۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد کی زندگی آپ دیکھیں، اس دعویٰ کے بعد پھر پہلے قطع وطین ہوئی، پھر مفلوج ہوئے، پھر وہ 11 سال کے قریب بستر مرگ پر دکھ جھیلتے رہے، اور ان کے الہام کے برخلاف ان کا جو انجام تھا خوش کن ہونے کی بجائے بد انجام ہوا۔ خاکسار نے سامعین کرام آسم کی احادیث اور محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ محمودی جماعت میں جسے خلافت یا خلافت الی منہاج نبوت کا نام دیا جاتا ہے، یہ خلافت کی بجائے وہ موت بلائے دمشق ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد السلام کو مورخہ 9 اپریل 1907 کے الہام میں بلائے دمشق کے ساتھ خبر دی تھی۔ تذکرہ صفحہ 603 پر سامعین پڑھ سکتے ہیں۔ خاکسار نے محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام کے فرمودات کی روشنی میں یہ بھی ثابت کر دیا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کسی خلافت یا کسی خلافتی ڈھانچے کے لیے کوئی ہدایت اور کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ یہ سچی باتیں ہیں مرزا صاحب سامنے۔ آپ علیہ السلام اپنے بعد روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول سے پہلے تک اپنی جماعت احمدیہ کو ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دے کر گئے تھے۔ الوصیت میں میں ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ حضور صلی کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلافت کے نام پر اپنی مذہبی اقتدار کو مستحکم کرنے اور دوام دینے کے لیے نام نہاد خلافت اور نام نہاد خلافتی ڈھانچے ایجاد کیے ہیں۔ یہ سب جھوٹ، دجل ہے، فریب ہے، مکر ہے ان لوگوں کا۔ جیسا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اسی ضمن میں اکتوبر 1925 میں فرماتے ہیں، یعنی الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925 پر ان کے یہ الفاظ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ وہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی قسم کی وہ خلافتی ڈھانچے کا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس قسم کی میرے بعد خلافت قائم کر لینا۔ سامعین کرام، خاکسار نے قطعی دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا ہوا ہے، اور میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں جس نام نہاد خلافت کو قدرت ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ قدرت ثانیہ چھوڑ یہ تو خلافت راشدہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور اس کے حواری حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امامت میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے ان سے دعائیں کرواتے رہے تھے۔ میں گزشتہ خطبات میں بہت دفعہ وہ تاریخ احمدیت کا وہ حوالہ پڑھ چکا ہوں، دعائیں کروانے کے سلسلے میں قدرت ثانیہ کے لیے۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جہاں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا بطور امیر جماعت، بطور امام جماعت، وہاں پر مقام ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگا کر اپنی نام نہاد خود ساختہ خلافت یا بلائے دمشق کو قدرت ثانیہ بنا لیا۔ یہ بھی ایک فریب اور دجل اور مکر تھا اس بشیر الدین محمود احمد کا۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں،
محمودی جماعت کے خلیفوں اور مولویوں پر قطعی براہین کے ذریعے اتمام حجت کے بعد آج خاکسار بھی اپنے آقا اور سید حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے اور محمودی جماعت کے درمیان فیصلہ کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کے لیے بلاتا ہے۔ اگرچہ میں نے آج تک کبھی اس قسم کے مبالغوں کو چیلنج کو کسی کو نہیں دیے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بلکہ لوگوں نے، مخالفوں نے مجھے مبالغوں کو چیلنج دیے اور میں نے چیلنج قبول کیے اور ان کا نتیجہ بھی میرے مخالفین نے دیکھ لیا ہے۔ آج میں خود 24 سال تک جماعت احمدیہ محمود کے خلیفوں اور مولویوں پر دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے اتمام حجت کرنے کے بعد اب جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کے لیے بلاتا ہوں۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں میرے لیے۔ اولاً میں کہتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مجھ سے موجود ایک کذب، ایک جھوٹ اور ایک دجل اور ایک فریب تھا، کیونکہ مجھ سے موعود محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، خدا نے دیا ہی نہیں ان کو، تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد کیسے مجھ سے موعود بن گئے؟ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مجھ سے موعود برحق تھا اور وہی موعود ذکی غلام، وہی مسیل مبارک احمد، وہی موعود یحییٰ اور وہی مظہر الحق والعلائے، وہی مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء تھے۔ ثانیاً میں دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ مرزا محمود احمد اور اس کے جانشین کوئی خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ مکار، فریبی اور موعود بلائے دمشق کے فرعونی سلسلے کے نمائندے ہیں۔ لیکن جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اگر آپ اپنے آپ کو خدا کا بنایا ہوا برحق خلیفہ سمجھتے ہیں اور اپنی نام نہاد خلافت کو خلافت اعلی منہاج نبوت سمجھتے ہیں، ثالثاً میں دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ نام نہاد محمودی خلافت قدرت ثانیہ کی بجائے وہی موعود بلائے دمشق ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بخشی تھی۔ تذکرہ صفحہ 603۔ میں دعویٰ اور ایمان رکھتا ہوں کہ موعود قدرت ثانیہ کا نزول آسمان سے ہوگا، جیسا کہ الوصیت میں حضرت بانی جماعت صاحب نے فرمایا ہوا ہے، اور اس کا پہلا مظہر موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی موعود مجدد 15 اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ لیکن جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نام نہاد محمودی خلافت ہی قدرت ثانیہ ہے اور آپ اسی موعود قدرت ثانیہ کے مظہر خامس ہیں، رابعاً خاکسار انکشافات الہی کی روشنی میں دعویٰ اور یقین اور ایمان رکھتا ہے کہ میں وہی موعود نشان رحمت اور وہی موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو آپ کے چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو ایک الہی اور ایک الہامی نظریہ ورچوئز گاڈ بخشا ہے۔ یہی وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، یہی وہ ام النظریات ہے، اور یہی وہ خاتم النظریات ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بڑی جلدی دین اسلام کی فتح اور دین اسلام کا باقی ادیان باطلہ پر غلبہ ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خبریں ہیں جو مجھے بخشی گئی ہیں۔ میں ایمان اور یقین رکھتا ہوں کہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہی وہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بخشی ہوئی ہے۔ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اگر آپ خاکسار کو اپنے دعوی میں نعوذ باللہ کاذب اور مفتری اللہ سمجھتے ہو، جیسا کہ آپ نے جرمنی کے کسی قبرستانی احمدی کو جواباً اس کے خط میں خاکسار کے متعلق لکھا بھی ہے، تو پھر آج خاکسار اس خطبہ جمعہ میں فیصلہ کے لیے آپ کو اسی طرح میدان مبالغہ میں بلاتا ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مبالغہ کے لیے بلایا تھا۔
اگر تم حق پر ہو، اگر تم حق پر ہو، اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی سچے مسلم موعود تھے، اگر تم خدا کے بنائے ہوئے برحق خلیفہ ہو، اگر تمہاری خلافت قدرت ثانیہ اور خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کی مصداق ہے، اگر تم نے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد کی عقیدت میں، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد کی عقیدت کی بنا پر احمدیوں کو، ان کے پیروکاروں کو اسیر اور غلام نہیں بنایا ہوا، تو پھر کیا تم میری اس مبالغہ کی درخواست کو قبول کرو گے؟ کیا میں امید کروں کہ آپ میری اس مبالغہ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنے آئندہ خطبہ جمعہ میں مجھے مثبت جواب دو گے؟ جناب مرزا مسعود احمد صاحب، اگر تم نے میری یہ دعوت مبالغہ کا جواب مثبت نہ دیا اور میدان سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، تو پھر میں آپ لوگوں کو اور سامعین سب کو کہتا ہوں کہ سورۃ آل عمران کی آیت 64 کے مطابق، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو پھر تم اس آیت کے مطابق، سورۃ آل عمران کی اس آیت نمبر 64 کے مطابق، یقیناً فسادیوں کا ٹولہ تاریخ مذہب میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ تم فسادی لوگ ہو، تم نے حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت میں ایک فساد ڈالا۔ یہ سارے کام، یہ سارے کرتوت جو ہیں آپ کے نانا جان جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہی حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے اس جماعت کو اپنی خاندانی میراث بنایا، اور اس جماعت کی قیادت پر قبضہ کر کے بلائے دمشق جو ہے، وہ جو الہام ہے اس کے مطابق اپنی خاندانی گدی کا اجرا کیا، جو کہ 100 سال سے آج تک جاری و ساری ہے۔ اور یہی مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے جن کی وجہ سے جماعت احمدیہ، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت احمدیہ 1914 میں 2 لخت ہوئی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے باپ کی جماعت احمدیہ کو 2 لخت ہونا قبول کر لیا، لیکن جماعت احمدیہ کی قیادت کی پر قبضہ کرنا ہر صورت انہوں نے ضروری سمجھا کہ جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن جماعت احمدیہ جو میرے باپ کی جماعت ہے، اس کی قیادت پر میں قبضہ کروں گا، تو انہوں نے کیا۔ یہ سارے بد جو کام ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ہی سر انجام دیے، اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی خاندانی خلافت کا سلسلہ، نام نہاد خلافت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، آج جس کی گدی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب مرزا مسعود احمد صاحب، میں آپ سے حضرت بانی جماعت صاحب کے منظوم کلام کے مطابق ہی عرض کرتا ہوں کہ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے، تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، 14 سال سے تو حق کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے، مکر اور فریب اور دجل کر کے بیٹھا ہوا ہے اس عاجز میرے اہل و یار اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، یا میں کہہ سکتا ہوں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ساتھ۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے۔ آپ یقین رکھنا، میری باتیں یہ نوٹ کریں اور لکھ لینا، یہی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا، سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ آج خاکسار بھی
سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اپنے خیر الماکرین خدا کے حضور اپنی قوم کے حوالے سے یہ دعا کرتا ہے کہ رب انا قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ کتنا میں ان لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، 24 سال ہو گئے ہیں ان کو دلائل کے ذریعے سمجھاتا آ رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے ایک صادق کا جو پیمانہ بنایا، لوگوں کو بتایا ہے کہ آسم کی زندگی جو ہے، صادق نبی تھے، 23 سال کا زمانہ، صرف صادق سچا مامون اللہ زندگی اپنے دعوے کے بعد پا سکتا ہے، وہ بھی پورا ہو گیا، 24 سال ہو گئے ہیں اب۔ اس کے باوجود بھی یہ محمودی نام نہاد خلیفے بلائے دمشق کے فرعونی سلسلے کے جو نمائندے ہیں ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو میں بھی کہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے بھی نجات بخش اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار اپنی اس خطبہ جمعہ میں باشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب ایک جھوٹا شخص ہے اور یہ میری مبالغہ کی درخواست کو کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اسے خاکسار کے ساتھ مبالغہ کے نتیجے میں اپنے انجام کا بخوبی علم ہے۔ میری روحانی ماں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب ضمیمہ تحفہ گولردیہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 13 اور 14 پر فرمایا تھا، اور آج میں بھی جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور محمودی جالوں کو یہی کہتا ہوں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعائیں نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ میں یہاں پر ضمنی یہ بات بڑھا دیتا ہوں کہ تمہاری دعائیں میرا خدا تمہارے منہ پر دے مارے گا، اور تم سب اپنی بد دعاؤں سے میرا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ بھیجنے والا خدا میرے ساتھ ہے اور اس کی مدد میرے ساتھ ہے۔ پس اپنی جانوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم۔ پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ اے قبرستانی بجو اور جالو، ای میل فارم پر خاکسار کو نام نہاد چیلنجوں کی ای میل کے گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہو۔ اے مردودو، میدان میں آ کر اپنے کاذب خلیفہ سے کہو اور اسے تیار کرو کہ وہ خاکسار کی مبالغہ کی دعوت کو قبول کر کے میرے اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا لے۔ یہ ہے اصل کام تمہارا کام کرنے کا۔ اگر تم میں کوئی طاقت ہے، کہ تم میں کوئی سچائی ہے، تم میں کوئی تقویٰ ہے، یا اگر تم واقعی ہی حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا صاحب کو ماننے والے ہو، اگر تم واقعی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، یہ کام ہے، یہ کر کے دکھاؤ، کھڑے ہو جاؤ اس کام کے لیے۔ اپنے خلیفہ صاحب کو جو کاذب شخص ہے اس کو تیار کرو میرے بالمقابل مبالغہ کے لیے۔
یہ جو تم کاغذی گھوڑے چیلنجوں کے دوڑاتے پھر رہے ہو ای میل فورم پر اور سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا جمبا سب کو بھگا دیا فلاں کر دیا، اور تم تو لوگ ہی فضول لوگ ہو. میں نے تو اپنے ساتھیوں کو اس لیے منع کر دیا کہ فضولیات ہے، یہاں پر مت اس بک بک میں حصہ لو. اور تم کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہو چیلنجوں کے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر. میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرو، اصل میں یہ کام ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ بشیر الدین محمود احمد صاحب سچا مسلم موعود تھا، وہی موعود ذکی غلام تھا، وہی موعود مسیح مبارک احمد تھا، وہی موعود یحییٰ تھا، اور وہی مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزلہ من السماء کے الہامی الفاظ کا مصداق تھا، تو پھر اپنے اس خلیفہ کو کھڑا کرو میرے بالمقابل مبالغہ کے لیے، تاکہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے. کیوں نہیں مانتے اس فیصلے کو؟ مان لو اس فیصلے کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مانو، قبول کرو اس میری دعوت کو اور درخواست کو، اور میدان میں آؤ اور کھڑا کرو اپنے اس قاضی خلیفے کو. یاد رکھو، ای میل فورم پر چیلنجوں کے ہوائی گھوڑے دوڑاتے پھرنا یہ کوئی کام نہیں ہے آپ کا، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ وہی کام ہے جیسا کہ ختم نبوت کے مولوی آج تک اپنے پلیٹ فارم بنا کر نبوت کو بند کرتے پھرتے چلے آ رہے ہیں. یہ وہی کام ہے جو آپ کرتے چلے آ رہے ہو. اصل کام وہی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے. حقیقت کا احمدیوں اور باقی دنیا کو تب پتہ چلے گا جب تم اور تمہارا یہ نام نیاد خلیفہ میری مبالغہ کی درخواست کے جواب میں میدان عمل میں اترے گا. یہ اصل بات ہے، یہ کام ہے. کیا تیار ہو اس کے لیے؟ کرو گے اپنے خلیفہ صاحب کو تیار کہ میرے بالمقابل آئے، جیسے کہ حضرت وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو بلایا تھا مبالغہ کے لیے. آج میں بھی آپ سب لوگ کو بلاتا ہوں، آپ کے نام نیاد اس کاظم خلیفہ کو بلاتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اہل و عیال اور آپ کے ٹاپ کے جو مولوی ہیں سارے جماعت کے، وہ سب کٹھے کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان مبالغہ میں میرے بالمقابل آ جائیں. میں بھی خود اور اپنے اہل و عیال اور اپنے جن میرے ساتھیوں کو تم کہو گے، میں ان سب کو ان کے اہل و عیال کے ساتھ لے کر میدان مبالغہ میں حاضر ہو جاؤں گا. بے شک لندن میں یہ مبالغہ کر کے دیکھ لو، یا کیل میں آ جاؤ، فرینکفرٹ میں آ جاؤ، جہاں چاہو کر لو میرے ساتھ، میں اس کے لیے تیار ہوں. اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب میں تمہارے جیلوں، تمہارے نام نہاد خلیفوں اور نام نہاد مولویوں کی اس خاموشی اور اس فرار کو تمہاری موت نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ کیا سمجھوں میں اس کو؟ تم مردہ لوگ ہو. تمہیں برین واش کر کے، ذہنی تمہاری تطہیر کر کے ان لوگوں نے، تم زندہ لوگ تھے جیسا ہم آپ لوگوں کو زندہ کر کے گئے تھے، ان لوگوں نے، محمود اور اس کے جانشینوں نے تمہیں قبروں میں ڈال دیا. اور ان کا جو مولوی طبقہ ہے اپنی پیٹ کے پیچھے جنہوں نے اپنے ایمان بیچے ہوئے ہیں، ان سب نے تمہیں برین ویش کر کے اور تمہاری ذہنی تطہیر کر کے تمہیں زندہ درگور کر دیا ہے. تبھی میں آپ لوگوں کو محمودی جماعت کو جماعت احمدیہ قبرستان کہتا ہوں. تم مردہ لوگ ہو. کیا تمہیں ابھی بھی قبرستانی خلیفوں، مولویوں اور جیلوں کی ہلاکت اور خاکسار کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ کی مدح میں چند پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار کہے تھے، اور آج خاکسار بھی اللہ تعالیٰ کی مدح میں انہی پاکیزہ اشعار کو پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے. اے احمدی محمودی جیلو سن لو، میں کہہ رہا ہوں مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. ابھی بھی تمہیں اپنی موت میں کچھ شک ہے کہ تم مردہ لوگ ہو اس عاجز کے بالمقابل، اور میری جماعت احمدیہ صاحب سن کے بالمقابل، اور میرے ساتھیوں کے بالمقابل.
مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے. یہ سچ ہے جس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے. بشیر الدین محمود کے جھوٹ کے قدموں کے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ قدم ہی نہیں ہے اس کے نیچے. جو جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا تھا ساری زندگی، اور یہ جو بلائے وہ قدرت ثانیہ کو خلافت کہتا پھر رہا، یہ سب بے بنیاد دعوے، سب جھوٹے. بشیر الدین محمود کے جھوٹوں کے نیچے کوئی قدم نہیں ہے. تبھی آج تم سب میرے بالمقابل ہلاک شدہ لوگ ہو، مرے ہوئے لوگ ہو. حضور صاحب آگے فرماتے ہیں شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے اشارے. یہ تمہارے اشارے تم پر پڑ گئے ہیں، تمہارے جھوٹ کی مار تم پر پڑ گئی ہے. شریروں پر پڑے ان کے اشارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. تم اس عاجز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، مامور فرمایا ہے، اس مشن کو تم کبھی بھی روک نہیں سکتے، مجھے اس میں ناکام نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی میں اس دنیا سے فتح یاب ہو کر کامیاب ہو کر اس دنیا سے جاؤں گا. آخر پہ اس میں فرماتے ہیں انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی یخزی الاعادی وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.